اسے پتہ چل گیا تھا کہ تم پچھلے 2 مہینوں سے وہاں چھپے ہوئے ہو اور پنڈت بیرو تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے اور ناگراج کو ختم کرنے کے لیے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ کیمپ میں بم دھماکوں کے بعد تم سیدھے وہیں جاؤ گے، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم مندر کا رخ کرنے کے بجائے الکا کے آشرم پہنچ گئے۔ ناگراج کو کیسے پتہ چلا کہ میں مندر میں پناہ لیے ہوئے ہوں؟ میں نے پوچھا۔ چمیا نے سب کچھ بتا دیا تھا، سمپت نے جواب دیا۔ چمیا نے؟ میں اچھل پڑا۔ کیمپ میں دھماکوں کے دوران گورکھ سنگھ تو ختم ہو گیا تھا مگر چمیا بچ گئی تھی، سمپت نے بتایا۔ وہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ اس نے ناگراج کو بتا دیا کہ سادھو کے بیس میں تم اس کے ساتھ آئے تھے اور بم تم ہی نے لگائے تھے۔ میں تمہاری باتوں سے کچھ الجھ رہا ہوں سمپت، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ چمیا نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بم میں نے لگائے تھے، حالانکہ میں نے اسے اپنے اصل پروگرام سے بالکل بے خبر رکھا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، سمپت نے جواب دیا۔ جب تم نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ تم کیمپ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اس کا خیال تھا کہ تم گورکھ سنگھ کو گھیر کر قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن بموں کا تو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اسے غصہ اسی بات کا تھا کہ تم نے اسے بھی دھوکے میں رکھا تھا اور دوسروں کے ساتھ اسے بھی مارنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے اس نے تمہارے بارے میں ہر بات ناگراج کو بتا دی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیمپ میں بم دھماکوں کی اطلاع ملتے ہی ناگراج وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تک وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ 22 آدمی تو فوری طور پر ہی ہلاک ہو گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ چمیا بھی زخمیوں میں شامل تھی۔ اس نے ناگراج کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ناگراج نے اسی وقت چند آدمی مندر کی طرف دوڑا دیے تھے۔ انہوں نے مندر کے علاوہ اس بنگلے کو بھی گھیرے میں لے لیا تھا جہاں تم چھپے ہوئے تھے، لیکن پنڈت بیرو مندر کے تہہ خانوں میں چھپ گیا تھا۔ ناگراج کے آدمیوں نے شام تک مندر کو گھیرے میں لے رکھا اور آخرکار ناگراج کے حکم پر چاروں طرف پیٹرول چھڑک کر مندر کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ تم بھی پنڈت بیرو کے ساتھ تہہ خانے میں کہیں چھپے ہو۔ آگ لگتے ہی یا تو باہر آؤ گے یا جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ تم قسمت کے دھنی ثابت ہوئے جو مندر نہیں گئے تھے، مگر ایک بات میں تمہیں بتا دوں، ناگراج بہت زہریلا آدمی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا تو میں نے بھی نہیں سیکھا، میں نے سمپت کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن میں دشمن سے انتقام لینے کے لیے اس طرح پاگل نہیں ہوتا۔ اپنے حواس کو قابو میں رکھتا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر وار کرتا ہوں اور میرا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے ناگراج کی طرح اہمکوں کی فوج نہیں پال رکھی۔ غنڈوں اور بدماشوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک کھوپڑی سے کام لیتا ہوں جس کا اندازہ تم سب لوگ لگا چکے ہو۔ بہرحال مجھے کیمپ کے بارے میں بتاؤ، وہاں کتنا نقصان ہوا ہے؟ 22 آدمی تو فوراً مر گئے تھے، 6 ہسپتال جا کر ختم ہوئے۔ اس طرح اب تک 28 آدمی ختم ہو چکے ہیں، جن میں 24 تمہارے ہم وطن ہیں، سمپت نے جواب دیا۔ مجھے اپنے ہم وطنوں کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ غدار تھے اور غداروں کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بہرحال کیمپ کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتاؤ۔ آدھے سے زیادہ کیمپ تباہ ہو چکا ہے، اس کی سرگرمیاں بحال ہونے میں کم سے کم 4 مہینے لگیں گے۔ تم نے کیمپ کی تباہی کے لیے جو بم استعمال کیے تھے وہ بہت طاقتور تھے، سمپت نے کہا۔ تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں اب تک اوپر اطلاع نہیں پہنچی تھی، لیکن اب ناگراج کو سب کچھ بتانا پڑا۔ اعلیٰ حکام کا خیال ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ ضرور کچھ اور آدمی بھی ہیں جو ان معاملات میں تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تمہارے بارے میں اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دلی سے کچھ ماہرین کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ راجستھان کا چیف منسٹر کل سے یہاں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ ناگراج نے مندر کی آتش زدگی بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ وہ اپنی کوئی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وہ تو یہاں پر موجود راہ کے بعض افسروں کو بھی اپنے ساتھ لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چیف منسٹر اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، مگر میں وشواس سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ناگراج کی باتیں تسلیم کرے گا اور وہ صاف بچ نکلے گا۔ حیرت ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ اس کی وجہ ہے، سمپت نے جواب دیا۔ وہ دہشت گردی کے کیمپ کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس نے دہشت گردی اور تشدد کی ایسی ترکیبیں استعمال کی ہیں کہ کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ برین واشنگ کے تو اس نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ جن پر حیرت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں صرف 15 منٹ اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو تم بھی اپنے دیش سے ساری وفاداری بھول جاؤ گے اور تمہاری باتیں سن کر معلوم ہوگا کہ پاکستان کا تم سے بڑا کوئی اور دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک اور مثال میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ہمارا ایک ساتھی پریم ناتھ را کا بہترین ایجنٹ تھا۔
وہ پاکستان میں کئی کامیاب مشن انجام دے چکا تھا۔ پوری انٹیلیجنس میں اسے پاکستان کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا۔ ناگراج نے اس کی برین واشنگ کر دی اور وہ بھارت کا دشمن اور پاکستان کا ہمدرد بن گیا۔ اس بحث میں اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پریم ناتھ ہمارے ہی لیے خطرناک بن گیا تھا، اسے مجبوراً گولی مار کر ختم کرنا پڑا۔ تو تمہارا تعلق را سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، سمپت نے جواب دیا۔ ماؤنٹ ایو میں را کے کئی آدمی ہیں جو ناگراج اور اس کے آدمیوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے دریودن اور اس کے گروپ کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ سب ناگراج کے گرگے ہیں جنہیں اس نے مختلف شعبے بانٹ رکھے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کی سرگرمیوں کی رپورٹس اوپر نہ بھیجتے رہیں تو یہ لوگ بالکل ہی بے قابو ہو جائیں۔ ناگراج کے اور کیا منصوبے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، ایسے منصوبے بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سمپت نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہوں کہ تم ماؤنٹ ایو کی حدود سے زندہ باہر نہیں جا سکو گے۔ اس بات کا مجھے پورا وشواس ہے۔ بہرحال اس نے جو نیا منصوبہ بنایا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ منصوبہ وہ زہر ہے جو اس نے تیار کیا ہے۔ میں نے کہا۔ اوہ، وہ اچھل پڑا۔ تو تم جانتے ہو؟ ہاں، اور میں اس انجیکشن کا تجربہ بھی کر چکا ہوں۔ ناگراج کے سامنے روی پنڈت پر انجیکشن لگنے کے بعد وہ جس طرح تڑپا ہے وہ منظر میں نہیں بھول سکتا۔ لیکن یہ اطمینان رکھو، ناگراج کا یہ منصوبہ ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، سمپت نے کہا۔ تمہیں ناگراج پر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا موقع مل گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر مرتبہ اس پر حاوی رہو گے۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس وقت ہم میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ایک ایک لفظ گوپال کے کانوں تک پہنچ رہا ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں اور تمہارے ساتھ کون ہے۔ اوہ، میں اچھل پڑا۔ تمہارے پاس کوئی ٹرانسمیٹر؟ میں گورتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، میرے گلے میں یہ لاکٹ دیکھ رہے ہو؟ اس نے سونے کی چین میں لگے ہوئے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں آنے کے بعد جب رادھا نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا تھا تو میں نے اس وقت یہ ٹرانسمیٹر آن کر دیا تھا۔ یہاں ہونے والی ساری باتیں گوپال سن چکا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ابھی تک لوکیشن نہیں بتا سکا، لیکن اب اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رادھا چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کے گلے سے لاکٹ نوچ لیا۔ سمپت نے اٹھ کر اسے لاکٹ چھیننے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ کراہتا ہوا وہیں پر الٹ گیا۔ رادھا نے لاکٹ کھول کر دیکھا، اس میں واقعی ٹرانسمیٹر پوشیدہ تھا۔ رادھا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر لاکٹ فرش پر پھینک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے لاکٹ کو پیر کے نیچے کچل دیا۔ مجھے حیرت تھی، سمپت کے پاس لاکٹ میں ٹرانسمیٹر موجود تھا مگر اس نے کسی کو اپنی لوکیشن نہیں بتائی تھی، حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ یا ممکن ہے اس نے یہ سوچ رکھا ہو کہ اپنے طور پر ہی ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے ناگراج کے حوالے کر کے اسے 5 لاکھ روپے مل سکتے تھے، جبکہ ٹرانسمیٹر پر اطلاع دینے کے بعد راہ کے دوسرے آدمی بھی پہنچ جاتے اور وہ انعام سے محروم رہ جاتا۔ تمہیں اس سے کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ رادھا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، اب کیا پوچھنا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رادھا نے کاراکوف میرے حوالے کر دی اور سمپت کے ہاتھ ایک بار پھر پشت پر باندھ دیے اور منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا۔ تم نے زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا سمپت، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، ان آخری لمحوں میں بھگوان کو یاد کر لو۔ سمپت کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ کبھی رادھا کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی میری طرف۔ رادھا نے اسے پیر کی ٹھوکر مارتے ہوئے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پھر دھکے دیتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی۔ کاٹیج کے گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے محتاط انداز میں سڑک پر دونوں طرف جھانکا اور سمپت کو رائفل کی زد پر لے کر باہر آ گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ سمپت کا پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم سڑک پار کر کے دوسری طرف آ گئے اور سامنے والی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اس وقت رات کا 1 بجنے والا تھا۔ اس طرف آبادی ویسے ہی بہت کم تھی۔ پہاڑیوں پر کاٹیج ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھے، اس لیے کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ پہاڑی تقریباً 400 فٹ اونچی تھی۔ سمپت کے ہاتھ چونکہ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے اسے اوپر چڑھنے میں اپنا توازن قائم رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ 2 مرتبہ لڑکھڑا کر گرا بھی تھا اور دونوں مرتبہ رادھا نے اسے ٹھوکر مار کر اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ رادھا کا سلوک دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ واقعی اس کے ساتھ اپنا کوئی پرانا حساب چکانا چاہ رہی ہے۔ اس پہاڑی سے اترنے کے بعد ہم ایک اور چھوٹی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ رادھا اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر مارنا چاہتی تھی جہاں بعد میں اس کی لاش مل جائے تو ہمارا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکے۔
गहरी तारीकी और सन्नाटा था। उस पहाड़ी से उतरते हुए संपत ने अचानक ही एक खड्ड में छलांग लगा दी। राधा चीखती हुई उसके पीछे लपकी और साथ ही उसने राइफल का ट्रिगर दबा दिया था। वीराना फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। राधा की चलाई हुई गोली संपत तक नहीं पहुंच सकी थी। नशेब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा के साथ मैंने भी खड्ड में छलांग लगा दी और नशेब में दौड़ता चला गया। मैं इस खौफनाक हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर संपत बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया तो हमारे बचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। दाईं तरफ चीख की हल्की सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। राधा ने भी वो आवाज सुन ली थी और फिर हम दोनों उस तरफ दौड़ पड़े। संपत तारीकी में किसी पत्थर से ठोकर खा कर गिरा था। भागते हुए किसी तरह उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकल गया था। गिरने से उसे चोट लगी तो वो बेइख्तियार चीख उठा था। अगर उसके हाथ खुले हुए होते तो वो दोबारा उठकर भाग खड़ा होता या कोई पत्थर उठाकर हम में से किसी पर हमला आवर होने की कोशिश करता, मगर जब हम करीब पहुंचे तो वो उठने की कोशिश कर रहा था। राधा उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो गई, राइफल सामने को निकाली और ट्रिगर दबाती चली गई। फायरिंग के साथ संपत की भयानक चीखें भी पहाड़ियों में गूंज उठी थी। राइफल खामोश हो गई। राधा खुद भी बैठती चली गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। चंद सेकंड के बाद मैंने आगे बढ़कर राधा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम वापस चल पड़े। कॉटेज तक पहुंचने में हमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। दरवाजा बंद करते हुए राधा ने राइफल एक तरफ फेंक दी और पलटकर मुझसे लिपट गई। उसने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो एक खौफनाक तजुर्बे से गुजरी थी और शायद ये उसका रद्द-ए-अमल था। मैंने उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। उसका सारा बोझ मेरे ऊपर था। उसका सांस अब भी फूला हुआ था। राधा को अपने आप को संभालने में तकरीबन 15 मिनट लगे थे। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है, राधा ने जवाब दिया। पहाड़ियों में गूंजती हुई फायरिंग की आवाज से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ क्या हुआ है, और अगर कोई दिन में इस तरफ पहुंच भी गया तो उस वक्त तक संपत की लाश शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। उन पहाड़ियों में लातदाद खूंखार बेड़िए घूमते रहते हैं। हो सकता है अब तक कुछ बेड़िए वहां पहुंच गए हों और उन्होंने दावत उड़ाना शुरू कर दी हो। सुबह अगर वो लाश किसी को मिल भी गई तो शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। तुम मुझे उन औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाओगे जिनसे अब तक तुम्हारा वास्ता पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन अगर यहाँ तक आ भी गए तो तुम तक पहुँचने के लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। क्या? मैं उछल पड़ा। क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? मोहब्बत, और वो भी तुम जैसे वहशी से? राधा की होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अरे ये तो उस मिट्टी की मोहब्बत है जिससे तुमने जन्म लिया है। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मैं वाकई उसका मतलब नहीं समझ सका था। अभी बताती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। पहले चाय बना लूं? उस कमबख्त संपत ने तो मेरा दिमाग हिला कर रख दिया है। बस सिर्फ चंद मिनट। राधा रसोई में घुस गई और उसकी बात पर गौर करता रहा। उसने कहा था, ये तो उस मिट्टी की मोहब्बत है जिससे तुमने जन्म लिया है। मैं उसकी बात का मतलब अभी तक नहीं समझ सका था। मेरी जन्मभूमि से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो मेरी रिश्तेदार तो नहीं जो उसे मुझसे कोई खास लगाव होता। राधा तकरीबन 20 मिनट बाद चाय बनाकर लाई थी। उसने एक कप खुद ले लिया और एक मेरे सामने रख दिया। चाय की 2-3 चुस्कियां लेने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही बात शुरू करेगी, मगर मुझे ही जुबान खोलनी पड़ी। तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है राधा, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मिट्टी की मोहब्बत से क्या मुराद है? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी जन्मभूमि से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? ये मिट्टी की मोहब्बत भी अजीब चीज होती है। कोई ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये उसे अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने देती। राधा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैंने भी उस मिट्टी से जन्म लिया है जिससे तुम्हारा खमीर उठा है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया था, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, मैं पाकिस्तान के सहराई थर में वाक़े नगर पारकर नामी एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। ये शहर भारतीय सरहद के करीब वाक़े है। उसकी 95% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। हमारा ताल्लुक बेल कौम से है। ये कबीला न जाने कब थर में जाकर आबाद हुआ था। बहरहाल मेरे बाप की वहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी
جس سے ہمارے کنبے کا گزارا ہو رہا تھا۔ میں 1959 میں پیدا ہوئی تھی۔ میری پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کے 15 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس بیچ میں میری ماں کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ میں جب 1 سال کی تھی تو میرے بڑے بھائی جگدیش کی شادی کر دی گئی۔ ہمارے ہاں شادیاں بڑی بے جوڑ ہوتی ہیں۔ لڑکی 12 سال کی تو دلہا 40 سال کا، لڑکا 15-16 سال کا تو دلہن 35 سال کی۔ جگدیش کی جورو بھی عمر میں اس سے 20 سال بڑی تھی، یعنی جگدیش 16 کا، ریکھا 36 سال کی۔ وہ بڑی حسین تھی، اونچی، لمبی، صحت مند۔ گاؤں کے کئی مردوں کی نظریں اس پر تھیں۔ جگدیش کی شادی پر میرے باپ نے وڈیرے کے پاس زمین گروی رکھ کر لمبی رقم قرض لے لی تھی، جو سب کی سب شادی پر خرچ کر دی گئی۔ پتا جی نے وڈیرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی رقم 2 سال کے اندر اندر لوٹا دی جائے گی، مگر 2 سال تک تھر میں بارش نہیں ہوئی۔ زمینیں پیاس کے مارے چٹک گئیں۔ اناج پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا سال شروع ہوتے ہی وڈیرے نے اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ تیسرے سال بارش ہوئی۔ اس سال فصل بھی اچھی ہوئی، لیکن جب فصل تیار ہوئی اور کٹائی کا وقت آیا تو وڈیرے کے آدمی نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ پتا جی وڈیرے کی منت سماجت کرتے رہے، تھوڑی سی مہلت مانگی، مگر وڈیرا تیار نہیں ہوا۔ اس نے اناج کا ایک دانہ نہیں اٹھانے دیا۔ راجستھان کے ٹھاکر اور سندھ کے وڈیرے ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں۔ یہ کاشتکاروں اور ہاریوں کو اپنے زر خرید غلام سمجھتے ہیں، ان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد وڈیرے نے بیگار لینا شروع کر دی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک قرضے کی پائی پائی ادا نہیں ہو جاتی، نہ ہی ہمیں زمین کا قبضہ ملے گا اور نہ ہی ہم کہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ میں 5 سال کی ہو گئی۔ وڈیرے نے ہمارے مکان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ہم وڈیرے کے قیدی بن گئے۔ میرے ماتا پتا، بھائی اور بھابھی دن بھر کھیتوں میں کام کرتے اور رات کو مویشیوں والی حویلی میں ڈال دیا جاتا، جہاں اور بھی 20 ہاری تھے۔ وہ بھی ہماری طرح وڈیرے کے قیدی تھے۔ ایک روز کھیتوں پر کام کے دوران وڈیرے کے 2 آدمی ریکھا کو پکڑ کر زبردستی کہیں لے جا رہے تھے کہ جگدیش نے دیکھ لیا۔ جھگڑے میں اس کے ہاتھوں وڈیرے کا ایک آدمی مارا گیا۔ وڈیرے کے آدمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے جگدیش کو اتنا مارا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ بھابھی ریکھا نے کنویں میں کود کر آتما ہتیا کر لی۔ پولیس آئی، لیکن نہ تو وڈیرے کے کسی آدمی کو پکڑا اور نہ ہی وڈیرے سے کوئی باز پرس ہوئی۔ پولیس ہندوستان کی ہو یا پاکستان کی، وہ غریبوں کی نہیں، دولت مندوں کے مفادات کی رکشا کرتی ہے۔ میرے ماتا پتا کو تھانے میں بند کر دیا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ تو بلا ہو اس نئے انسپیکٹر کا جو اس واقعے کے 1 ہفتہ بعد عمر کوٹ سے تبدیل ہو کر آیا تھا۔ وہ ایماندار آدمی تھا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اس کے چند روز بعد ہی پتا جی مجھے اور ماتا جی کو لے کر چوری چھپے سرحد پار کر کے راجستھان آ گئے۔ اسمگلروں کی ایک پارٹی نے سرحد پار کرنے میں ہماری مدد کی تھی۔ ہم لوگ دھکے کھاتے ہوئے کسی نہ کسی طرح راج گڑھ پہنچ گئے۔ یہاں بھی ہماری قوم کے کچھ لوگ آباد تھے جنہوں نے ہماری مدد کی۔ ماتا پتا نے محنت مزدوری کر کے مجھے تعلیم دلائی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہیں بتا چکی ہوں۔ رادھا خاموش ہو کر میری طرف دیکھتی رہی اور کچھ دیر بعد کہنے لگی، میرے خون میں اسی زمین کی محبت شامل ہے جس کی مٹی سے میں نے جنم لیا تھا۔ وہاں میرے ماتا پتا، بھائی باوج کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ قابل نفرت ہے، لیکن ان تمام تر نفرتوں کے باوجود میں اس مٹی کی محبت کو اپنے سینے سے نہیں نکال سکی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے لہجے میں افسردگی سی آ گئی تھی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے، لیکن ظاہر ہے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، کیمپ میں بعض پاکستانی جوان تو ایسے بھی تھے جو راہ کے اصل منصوبوں سے واقف ہونے کے بعد یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ انہی میں سے کچھ نے کوشش بھی کی مگر پکڑے گئے۔ الکا نے تمہارے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کیمپ سے فرار ہونے والے پاکستانی نوجوانوں کی مدد کرتی رہتی ہے، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے۔ پچھلے 1 سال کے دوران الکا نے ایسے 5 نوجوانوں کو دھوکے سے ہلاک کر دیا جو کیمپ سے بھاگنے کے بعد اتفاق سے اس سے ٹکرا گئے تھے۔ میرے خیال میں ایسے لوگوں کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی دوسروں کی مدد کے محتاج تھے۔ انہیں ہوس اور لالچ یہاں لے کر آیا تھا، لیکن جب انہیں احساس ہو گیا کہ اس طرح ملنے والی دولت انہیں مہنگی پڑے گی تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور مارے گئے۔ دراصل ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، ان کی کوئی منزل نہیں تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر اور تمہاری باتیں سن کر میں بھی ٹھٹکی تھی۔ تم بھی اگرچہ اپنی جان بچا کر بھاگے تھے اور جان بچانا چاہتے تھے، لیکن تم میں اور ان نوجوانوں میں بڑا فرق تھا۔ الکا تمہارے گرد جال بن رہی تھی اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ادھر تم دلدل میں دھنستے جا رہے تھے، تمہارے گرد بچھائے ہوئے جال کی رسیاں کھینچی جا رہی تھی۔
اور آخر کار میں نے بھی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس رات دریودن نے آشرم کے تہہ خانے میں تم سے ملاقات کی تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنے منصوبے کے آخری مرحلے میں دھکیل دیا ہے۔ اب میرے لیے بھی خاموش رہنا ممکن نہیں رہا تھا، اور اس لیے میں نے تمہیں الکا اور دریودن کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن تمہیں شاید میری باتوں کا یقین نہیں آیا تھا، اور پھر کل میں نے تمہیں وہ ثبوت فراہم کر دیے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ میں نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں کچھ انتظامات بھی شروع کر دیے تھے۔ میرے اس کاٹیج کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ میں نے یہاں راشن جمع کرنا شروع کر دیا۔ الکا کو قتل کرنے کے بعد اگر ہم چند منٹ اور وہاں رکتے تو مارے جاتے۔ مجھے سمپتی نے ریسٹورانٹ میں چائے پینے کے دوران بتایا تھا کہ دریودن نے رات 2 بجے کے قریب الکا کو ٹیلی فون پر جے پور میں کیمپ میں ہونے والے دھماکوں کی اطلاع دے دی تھی، اور الکا اس کے تھوڑی دیر بعد جے پور سے نکل کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے دریودن کو بھی اپنی روانگی کی اطلاع دے دی تھی۔ دریودن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الکا سیدھی اس کے پاس پہنچے گی، لیکن 7 بجے تک الکا اس کے پاس نہیں پہنچی تو وہ بھی خود آشرم پہنچ گیا، اور تہہ خانے کی صورتحال دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہاں کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ میری تلاش بھی شروع کر دی۔ ہم بروقت وہاں سے نکل آئے تھے۔ ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ رہے گی۔ ہم یہاں آرام سے بیٹھے دال چاول کھاتے رہیں گے۔ رادھا خاموش ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، یا پھر مجھے اس کی مسکراہٹ اچھی لگ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ میں جرائم پیشہ تھا۔ میرے ہاتھوں پاکستان میں کئی قتل ہو چکے تھے۔ پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور یہاں مصائب میں گر کر اپنی مٹی کی محبت نے مجھے بے چین کر دیا۔ اور اب رادھا سے ایسی ہی باتیں سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس نے پاکستان میں صرف 5 سال گزارے تھے۔ 5 سال کی عمر میں تو کوئی بچہ اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا، کسی اور کے بارے میں یا وطن کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن رادھا نے اس مٹی سے جنم لیا تھا، اور 5 سال کی عمر تک کھیتوں میں اسی مٹی سے کھیلتی رہی تھی، اور اس مٹی کی محبت اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ رادھا نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے وحشی کہا تھا؟ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ ہاں، تم تو ہو ہی وحشی۔ رادھا نے ہلکا سا کہا لگایا۔ وحشیوں والا حلیہ اس وقت میرا ہے یا تمہارا؟ میں نے کہا۔ رادھا نے پہلی مرتبہ اپنا جائزہ لیا۔ وہ شام کو جب یہاں سے گئی تھی تو حالت بھی بہتر تھی۔ کوئی تبدیلی تو یہاں آنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ سمپت سے دنگا مشتی میں نہ صرف اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، بلکہ بال بھی چڑیا کے گھونسلے کی طرح بکھر گئے تھے، اور میک اپ بھی بگڑ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ٹانگیں اوپر تک برہنہ ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے مجھے گورتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا رادھا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا، کیا واقعی اس کے دل میں جنم بھومی کی مٹی کی محبت اب بھی موجود تھی؟ مجھے بہرحال اس پر اعتماد کرنا تھا، اس وقت تک جب تک کوئی بات مجھے اس سے بد دل نہ کر دیتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجیے، اور اسے آگے کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے یا ایسی ہی مزید سنسنی خیز کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ایپیسوڈ میں، تب کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔